15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ اس سے چند روز پہلے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قائد اعظم کا لقب اس وضاحت کے ساتھ منظور کیا تھا کہ یہ تمام سرکاری دستاویزات میں جناح کے لیے ہز ایکسیلنسی کا مترادف ہوگا، جو گورنر جنرل کا لقب ہوتا تھا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ قائد اعظم نے کہا تھا، آج کا ایک دشمن کل کا ایک دوست ہے، یہی زندگی ہے، یہی تاریخ ہے۔ یعنی یہ ان کا تصور حیات تھا کہ آج کا ایک دشمن کل کا ایک دوست ہے۔ انسانی تاریخ میں جن بے شمار ہستیوں نے اس تصور حیات کو فروغ دیا، ان میں قائد اعظم کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے وہ الفاظ دہرائے تھے جو قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے ہیں، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ قائد اعظم نے اپنے ملک کی حکومت انگریزوں سے واپس لیتے ہوئے شاہ برطانیہ کے نام جو پیغام دیا وہ ہم پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ اس میں بر صغیر کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی انگریزوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ بات اس قوم کے تصور حیات کے عین مطابق ہے جو قوم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتی ہے۔ لیکن جیسا کہ پچھلی قسط میں تجویز کیا گیا ہے، برطانوی راج کے زمانے میں تحریک آزادی کے کئی بڑے رہنماؤں کا نقطہ نظر اسی کے مطابق تھا۔ ان میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل تھے۔ مزید حوالے قائد اعظم کی اس سوانح میں دیکھے جا سکتے ہیں جو اسی چینل سے پیش کی گئی ہے۔ اس کے بالکل برعکس نسل پرست رہنماؤں کا تصور حیات یہ تھا کہ ماضی کے دشمن کو آج بھی دشمن ہی رہنا چاہیے اور آج کی نفرت کو آئندہ بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے 1909 میں واضح کیا تھا کہ یہ طرز فکر جسے بعض ہندوؤں کی طرف سے فروغ دیا جا رہا ہے، نہ صرف اسلامی طرز فکر کے منافی ہے، بلکہ یہ ہمیں انسانی تاریخ کے صحیح تصور کو سمجھنے سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ فی الحال ہم اس سوال کی طرف نہیں جا سکتے کہ دونوں میں سے کون سے تصور حیات سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کرنے کا موقع ہمیں ایک اور سیریز میں ملے گا جس میں ہم قائد اعظم کے سیاسی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں صرف یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ تاریخ کے بارے میں دو مختلف نظریات موجود تھے، جن میں سے قائد اعظم اس تصور یا نظریے کے حامی تھے جس کے مطابق تاریخ محض ایک شعبہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کا ایک قانون ہے جو قوموں کو مجبور کیے جا رہا ہے کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے ایک دوسرے سے اس طرح قریب ہوتے جائیں جس طرح خاندان کے افراد ہوتے ہیں۔ گورنر جنرل کے عہدے کے لیے قائد اعظم کا انتخاب آل انڈیا مسلم لیگ نے کیا تھا، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی قومی تنظیم تھی۔ حلف اٹھانے کے بعد قائد اعظم نے قوم کے نام اپنے پہلے پیغام میں یاد دلایا کہ بر صغیر کے یہ مسلمان اب بھی ایک قوم ہیں۔ مسلمانان ہند نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایک متحدہ قوم ہیں۔ ان کا مطالبہ انصاف پر مبنی اور درست ہے، جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ پاکستان کے قیام کے ساتھ بر صغیر کے مسلمان دو علیحدہ ریاستوں کے شہری بن گئے تھے، لیکن ان ریاستوں کی علیحدگی بھی اسی وجہ سے عمل میں آئی تھی
کہ بر صغیر کے مسلمان ایک قوم ہیں۔ قائد اعظم کے نزدیک ان علیحدہ ریاستوں کے مسلمانوں کا آئندہ بھی ایک قوم رہنا ان کی قومی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے ممکن تھا۔ چنانچہ جلد ہی اسے 2 علیحدہ تنظیموں میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں سے ایک پاکستان کے لیے اور دوسری بھارت کے لیے تھی۔ بر صغیر کے مسلمان اس لحاظ سے بھی ایک قوم تھے کہ ان کا ارتقاء ایک ساتھ ہو رہا تھا، جس کے 3 مراحل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ان مراحل کا حاصل وہ عہد نامہ تھا جو بر صغیر کی آزادی اور پاکستان کے وجود کی بنیاد بنا، یعنی مسلم لیگ کی اپریل 1946 کی قرارداد اور مسلمانوں کا مسلم لیگ کے ساتھ وفاداری کا حلف۔ وہ عہد نامہ اس بات کی ضمانت تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اپنے ارتقاء کے آئندہ مراحل میں بھی ایک قوم رہیں گے، خواہ ان کا تعلق ایک سے زیادہ ریاستوں سے ہو۔ اس ضمانت کے ساتھ اگلے مرحلے کا آغاز بر صغیر کی آزادی کے ساتھ ہوا۔ اس مرحلے میں قوم کا متفقہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے وجود کو مستقل بنا کر آزادی کو برقرار رکھا جائے۔ گورنر جنرل کے عہدے پر جناح کے تقرر کی رسمی منظوری شاہ برطانیہ جارج ششم نے دی تھی۔ اس زمانے میں بھارت اور پاکستان دونوں دولت مشترکہ کے ڈومینین تھے اور دولت مشترکہ کے سربراہ شاہ برطانیہ تھے۔ اس لیے بھارت اور پاکستان کے گورنر جنرل اپنے اپنے ممالک میں شاہ برطانیہ کے قائم مقام کی حیثیت بھی رکھتے تھے، لیکن بھارت نے اپنے گورنر جنرل کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نامزد کیا تھا، جو برطانوی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جناح دولت مشترکہ کی تاریخ کے پہلے ایسے گورنر جنرل قرار پائے جن کا تعلق کسی سفید فام نسل سے نہیں تھا۔ اس طرح برطانیہ کی اپنی تاریخ میں بھی قائد اعظم ایک ایسی اہمیت کے حامل قرار پاتے ہیں جو کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے۔ تیسری بین الاقوامی برادری، جس میں پاکستان قدرتی طور پر شامل تھا، مسلم ریاستوں پر مشتمل تھی۔ یہ رشتہ کسی اور رشتے سے زیادہ گہرا اور مستقل تھا، کیونکہ اگر مسلم ممالک کے درمیان تمام تعلقات ختم بھی ہو جائیں، تب بھی وہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے۔ اس برادری میں پاکستان کو سب سے بڑی ریاست کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ اس زمانے میں وہ علاقہ بھی پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش ہے۔ قائد اعظم نے نہ صرف مسلم ممالک کے سفیروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلامی اخوت کا تذکرہ کیا، بلکہ امریکی عوام کے نام اپنے پیغام میں بھی اس کا حوالہ دیا اور آسٹریلیا کے عوام سے پاکستان کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے نزدیک ایک اور وجہ سے بھی آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اس دنیا کے نقشے پر جو پہلے ہی بہت بھرا ہوا ہے، محض ایک نیا نام ہے۔ پاکستان حقیقت میں مسلم ممالک کے اس طویل سلسلے میں ایک بہت ہی اہم اضافہ ہے، جس سے گزر کر آپ کے مواصلات بحیرہ روم
اور یورپ تک پہنچتے ہیں۔ ہم قدرتی طور پر ان مسلم ممالک کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ پاکستان نے اپنے قیام کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست دے دی اور جلد ہی اس تنظیم کا رکن بن گیا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا، ہمارا مقصد اندرونی اور بیرونی طور پر امن ہونا چاہیے۔ ہم امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی اور ساری دنیا کے ساتھ بھی پرجوش دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ہم اقوام متحدہ کے منشور کی حمایت کرتے ہیں اور دنیا کے امن اور خوشحالی میں بخوشی اپنا مکمل کردار ادا کریں گے۔